واپسی ہے، تو یہ سب والنٹری ریٹرن ہے. اور میں آپ کو اس میں یہ جو ہے آج کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً 1453 فیملیز جو ہیں وہ واپس جا چکی ہے، جس کے اندر 6255 میل ہیں، 4682 فیمیل ہیں، اور 83,083 جو ہے وہ بچے ہیں تقریباً. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ وہ ہیں، یہ کل کی فگرز آپ کو صرف میں بتا رہا ہوں. اور ٹوٹل جو فگر ہے اوور آل تو وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 1,47,994 جو لوگ ہیں وہ ان ٹوٹل، تو تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ خوشی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے واپس چلے گئے ہیں. تو یہ دو سائملٹینیس پروسیسز چل رہے ہیں. ایک وہ پروسیس ہے جو والنٹریلی اپنی مرضی کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ پروسیس ہے جو فار ایگزامپل جن کے اوپر سینٹنسز ہیں، جو جیلوں میں مقیم ہیں، یا جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ نہیں گئے ہیں، تو ان کو جو ہے گورنمنٹ کے پاس یہ سب ڈیٹا موجود ہے. تو یہ دونوں پروسیسز ہم سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں. جو والنٹریلی جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں کے لیے ہمارے ریلیف سیکرٹری صاحب نے، ڈی سی صاحب نے شربت کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، ٹافیوں تک جو ہے وہ بچوں کے لیے ہم نے مہیا کیے ہیں. جو بچے آتے ہیں ان کو چاکلیٹ اور ٹافیاں بھی دیتے ہیں، اور خیال بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں ان سے تکالیف بھی پوچھتے ہیں. اور الحمدللہ آپ خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے بنسبت مثال دوسرے صوبوں کے. یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے ہم جو خوشی آ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو خوشی کے اوپر بارڈر پہ ہم ریسیو کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی ضرورت ہو وہ مہیا کرتے ہیں. اور آپ سب خود میڈیا والے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو افغانستان حکومت جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی ان کو اسی طریقے سے فی الحال جو ہے اپنے خوشی سے، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے، یعنی یہاں پہ مثالیں جو تھے وہ افغانستان ان کا اپنا گھر ہے، اپنے ان کے وہاں پہ جائیدادیں ہیں، اپنا ان کا وہاں پہ پورے نظام ہے. تو یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے تو بڑے طریقے سے وہاں پہ بھی جو جا کے ایسے ہی ہے جی، یعنی وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے اور وہ آگے اپنے گھروں کو جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری روایت ہے، جو ہماری تمیز ہے، جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہمارے جس طریقے سے ہم نے مثال ماؤ بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، تو اسی روایت کو، اسی ہمارے پختون کلچر کو، اسی ہمارے تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اسی طور طریقے سے ہو رہے ہیں. ہم نے نہ کبھی ایسا کوئی کام سوچا ہے اور نہ ہمیں اللہ کوئی ایسا کام سوچنے کا موقع دے جس سے ہم کسی کی دل آزاری کریں یا ہم کسی کو مثالیں ایسا کوئی کام کریں. تو یہ سب والنٹری ریٹرن ہے. اور جو لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں فار ایگزامپل جس سے گورنمنٹ کو مسائل ہیں یا جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو وہاں پہ قانون اپنی حرکت میں آ کے تو وہ ان کو جو ہے پھر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ڈپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی فگر جو ہے وہ کافی اس وقت مطلب کم ہے. اور جیسی جیسی یہ پروسیس بڑھ رہا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ والنٹریلی خود لوگ جائیں، اور جو پھر مسائل کریں گے یا جو اس بات کو مثالیں نہیں سمجھیں گے تو قانون حرکت میں آ بھی گئی ہے اور فردر انشاءاللہ آئے گی بھی. اور آج کے حوالے سے جو ہے ہمارے سیکرٹری ریلیف صاحب نے یہ جو ہے پروپوزل جو کیبنٹ کے سامنے رکھی کہ جو سیکشن 16 جو ہے وہ کیپرا رولز کا، تو اس کا جو ریلیکسیشن ہے کہ کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے
خیبر میں، پشاور میں اور نوشہرہ میں، کہ وہاں پہ جو ہے یہ ان لوگوں کی مثالیں جو فردر تعداد زیادہ ہوگی تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک ایمرجنسی نظام ہوتا ہے جہاں پہ آپ چیزیں فوراً خرید سکتے ہیں اور فوراً جو ہے ان کو مہیا کر سکتے ہیں. تو اس کی ریلیکسیشن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور بڑی تفصیلی آج جو ہے کیبنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ بات کی ہے. مہربانی. یہ بتائیں کہ جو 1,48,000 لوگ ہیں غیر ملکی، آپ کہتے تھے کہ یہ صرف افغانی نہیں ہے، ان میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، تو دوسرے ممالک کے کون کون سے لوگ شامل ہیں اور تھوڑا سا وہ بتائیں. جو 1 ارب روپے کا بجٹ منظور ہوا وہ کس مد میں خرچ ہوگا، تھوڑا سا وہ بتائیں. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ ڈیڈ لائن تو گزر گیا، اب بھی حکومت اس انتظار میں کہ لوگ رضاکارانہ طور پر چلے جائیں، تو ایسے تو سالوں لگ جائیں گے لیکن یہ لوگ منتقل نہیں ہوں گے. دیکھیے میں نے تو جیسے آپ کو بڑا تفصیلی بتایا کہ ہر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. اب مثال ہے کسی ایک پرٹیکولر ملک کے لوگ جا رہے ہیں تو اس میں نہ پاکستان حکومت مثالیں کچھ کر سکتی ہے اور نہ جو ہے وہ افغان حکومت کر سکتی ہے. کوئی مثال ملک بنگلہ دیش جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کوئی کہیں جانا چاہے، کوئی اس بارڈر سے جانا چاہے، کوئی بلوچستان بارڈر سے جانا چاہے. تو اس پہ ہم کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے کہ یار پرٹیکولر، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹ ہیں ہمارے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہے. ہم کسی ملک کو، کسی پرٹیکولر کلاس کو، کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، یہ پاکستان حکومت کا حق بنتا ہے کہ رجسٹریشن کمپلسری ہے. جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اپنے ملک جائیں، وہاں پہ پاسپورٹ بنائیں، مور دین ویلکم. ہمارے بھائی ہیں جس ملک کے بھی ہیں وہ ویزا لگا کے واپس آ جائے. سمپل، یعنی یہ جو بات ہے ہماری. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کس مد میں لگیں گے، تو جو ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ کے یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس مد میں یہ جو ہے نا پیسے استعمال ہوں گے. صاحب اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ابھی کیونکہ یہ جب کابینہ کا بجٹ اجلاس ہوا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت یہ لوگ بس آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ان کو پتہ چلا کہ یہ تو سندھ اور وہاں سے لوگ آ گئے اور ہم پہ بوجھ بڑھ گیا. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے فنڈز کا کیا انتظام کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ 1 ارب روپے تو ابھی آپ نے کیا، یہ اتنے دنوں سے جو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے کیا، کتنے خرچ کیے ہیں اور کیا کیا فیسلٹیز آپ لوگوں نے ان کو دی ہے ابھی تک؟ سر اس میں عرض یہ ہے کہ جو ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک لمیٹڈ رول ہے. پروونشل لیول پہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، ہر صوبے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، ہر صوبے کے اندر. اسی طرح سے ہمارے صوبے میں بھی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ چیئر کرتا ہے، یعنی اے سی ایس ہوم اس کو چیئر کرتے ہیں، اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس کنسرن جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہم ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں. تو ڈفرینٹ اس کا جتنا بھی سوچا گیا کہ اتنے لوگ ایکسپیکٹڈلی آ سکتے ہیں، اس کا فگر کسی ٹائم پہ کچھ دن پہلے جو تھا وہ 1.7 ملین تھا کہ 17 لاکھ لوگ یہاں سے تورخم سے ایکسپیکٹڈلی کراس کریں گے. کیونکہ جو بندہ گلگت بلتستان سے آئے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو چمن جانا ہے، کسی اور بارڈر سے کراس کرنا ممکن نہیں ہے. جو اے جے کے سے آئے گا اس کے لیے بھی اسلام آباد سے، پنجاب سے سارے. تو اس کے لیے ہم نے جو پوائنٹس بنائے، ٹرانزٹ پوائنٹس، ان کے اوپر ہم نے جتنی بھی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ بیسک فیسلٹیز پانی ہے، شیلٹر ہے، فوڈ ہے، الیکٹریفیکیشن ہے، ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ادھر پرووائڈ کی ہیں ان کے لیے. جی وضاحت کر لی 1 ارب روپے کی بھی اپنے اخراجات پورے، لیکن درمیان میں سے پھر وہ جملہ کر لیں یہ کتنی فنڈ کی منظوری دی گئی ہے؟ آیا یہ فنڈ جو ہے صوبائی حکومت فراہم کرے گا یا وفاقی حکومت کی جانب سے آئے گا؟ اور یہ کیا صرف ان ہولڈنگ سینٹرز میں قائم کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ جو ہری پور والا ہے وہ آپ بالکل نگیٹ کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی بتائیے. یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ذرا اس کا بتاؤں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ دیکھیں پالیسی ہے اور اس کا اطلاق چاروں صوبوں کے اوپر ہونا ہے، جو ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی ہے. چاروں صوبے پالیسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اب جو لوگ آ رہے ہیں تو اس کا جو برانٹ ہے یا جو اس کا زیادہ سے زیادہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ 60 to 70% کے پی کے ہے، پھر اور باقی بلوچستان ہے.
पंजाब और सिंध को तो सिर्फ लोग मिसाल है उनसे वहाँ से आएंगे, यानी उनके तो एग्ज़िट पॉइंट्स है, सच वो नहीं है, तो सारा लोड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने बर्दाश्त करना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने ये बात हमने बड़ी वजाहत से उठाई और उन्होंने बड़ी वजाहत से बात हमें कही कि आप इंशाल्लाह ये बात फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे हम ये इसको डिस्कस करेंगे और इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से जो भी ख़र्चा आएगा तो वो सारे चारों सूबे उसको इक्वली बर्दाश्त करेंगे। अभी उसके ऊपर हमारे पिछले दिनों मीटिंग हुई फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट सी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको आगे परसू कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमें तो पैसे आज चाहिए, हमें तो आज हमारे यहाँ बॉर्डर्स के ऊपर लोग आए हुए हैं, तो उनसे साइमल्टेनियसली हमारी बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि वो हमें जो है मिसाल अगर ये ख़र्चे हम कर भी लें तो हम उनसे क्लेम कर सकते हैं और वो हमें पैसे देंगे भी इस से मद में, लेकिन हमें पैसे जो हैं वो अभी चाहिए क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अभी लोग वहाँ खड़े हैं, उनको अभी पानी की ज़रूरत है, उनको अभी जो है चीज़ों की ज़रूरत है। यानी हम इसका इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो तो वो जब हमें पैसे ट्रांसफ़र करे, हफ्ते में देते हैं, 10 दिन में देते हैं, अब जितने दिनों में भी देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत आज है और हमें ज़रूरत कल थी, हमें ज़रूरत कल पड़ेगी, परसों पड़ेगी। तो उसके हवाले से आपको सूबे के माशी हालात का पता है कि जो हालत हमारी सूबे की इस वक्त है, तो हम जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में और अपने अक़दार रखते हुए, अपना चीज़ें को समझते हुए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मिसाल बॉर्डर्स के ऊपर जो है बस लोग आ जाएं और इस तरीके से, मतलब ये नहीं। तो हमने प्रॉपर उनके लिए मैनेजमेंट इज़्ज़त के तरीके के साथ, नादरा के सेंटर्स इज़्ज़त के तरीके के साथ, उनके पानी का पूछना, खाने का पूछना, उनके इंतज़ामात देखना, तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये भी जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है। मिसाल इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो भी हैं, लेकिन हम मिसाल इंसानियत सबसे अवलीन जो है हमारी तरजीह है और हमें अपना दीन भी ये सिखाता है, हमें इस्लाम भी ये सिखाता है कि सबसे जो अवलीन जो आपकी नेशनलिटी है वो ह्यूमैनिटी की है, वो इंसानियत की है। तो हम अपने इस्लामी अक़दार को नज़र रखते हुए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नज़र रखते हुए हमने वो काम करने कि हम अल्लाह को जो है जवाब दे सके। तो हमने उनका ख्याल करना है और उसके लिए हमें पैसे इमरजेंसी में चाहिए। वो जो पैसे जो हैं हमने फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए कि आप इन लोगों के ख्याल के लिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके लोगों की मिसाल है मेडिसन, इनके पानी, इनके बाथरूम्स, इनके खाना, इनका लॉजिस्टिक्स, कहीं पे मिसाल टेंट वगैरह की ज़रूरत आ गई तो इनके पास एक प्रोविज़न पड़ी है कि ये फौरी तौर के ऊपर उस वक्त को देखते हुए अपना ये फ़ौरन काम कर सकते हैं। फेरोज जमाल साहब, ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा सा बताइए, जी, ये जी। फंड कितना अभी आप लोगों ने जारी किया है, सूबाई हुकूमत कर रही है या वफाकी हुकूमत का आपने बताया अभी उसने फराहम नहीं किया, तो सूबाई हुकूमत कितना फंड फराहम कर रही है, कितनी आज कैबिनेट में जो अखराजात थे कितनी उसकी अप्रूवल हो गई है? इस पे सर इस तरह से है कि जो एस्टिमेशंस होती हैं खर्चे की, वो एक ज़ाहिर है कैंप मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर होती हैं। वो उसमें आपकी सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर, फूड, उसकी एक कॉस्ट हर आदमी के लिए रखी जाती है। तो ये तकरीबन 5 से 8 हज़ार के बीच में नॉर्मली, ज़ाहिर मार्केट में रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, आज कुछ हैं कल कुछ हैं, तो इतना खर्चा तकरीबन एक आदमी के ऊपर आता है। सरे दस्त, चूँकि सूबाई हुकूमत के पास इतने ज़्यादा वसाइल तो नहीं है, आप सबको पता है। सरे दस्त हमें जो है वो 7 करोड़ रुपए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किए थे, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट के अपने बजट से काफ़ी सारी चीज़ें, ये आज तक आपको जितने भी स्टेजिंग पॉइंट्स जो हैं, ये ट्रांजिट पॉइंट्स आपको जितने नज़र आ रहे हैं, ये आज तक हमने अपने PDMA के बजट से ये सारी चीज़ें की। इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ 1 अरब रुपए का जो है, जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया, वो ज़ाहिर है जिस सूबे से जितने लोग आएंगे तो वो सूबा उतना ही ब्रांड ज़ाहिर है कल को बर्दाश्त करने के उसमें होगा, और वो फेडरेशन टेकअप करेगी सूबों के साथ। फिर सूबे जो हैं
وہ اس چیز کو دیکھیں گے. اچھا فیروز صاحب یہ بتا دیں کہ ڈپورٹ ہونے والوں کی تعداد کتنی ہو، اور افغانیوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرے ملک کا کوئی باشندے ہیں تو وہ کون کون سے ملک ہیں، اور ان کی تعداد بھی بتا دیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی انہوں نے وضاحت سے آپ کو سارا یہ ایکسپلین کیا، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہاں پہ آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ اور وہ کتنے جو لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتایا 50,000 تقریباً، اور آج یعنی ڈیلی بیسس پہ تقریباً 10-15 ہزار لوگ جو ہے والنٹیریلی جا رہے ہیں، تقریباً یعنی آن ایوریج 15-18 ہزار. آج کے دن میں ٹوٹل جو ہے جو ڈپورٹ کیے گئے ہیں وہ 150 ہیں، یعنی ان کی تعداد کی ٹوٹل، یعنی یہ جو آج کے دن کے جو ہے نا، اور 67 کل تھے 2 دن میں، تو تقریباً 200 سمجھ لے، 250 تقریباً. یعنی یہ جو وہ ڈپورٹیز ہیں نا، تو آپ ان کو دیکھیں کہ ہم جو ہے پریفرنس یہ ہے کہ جو والنٹری ریٹرن ہے وہ جا رہے ہیں، اور ہم نے آئیڈینٹیفائڈ کیے ہوئے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. اب وہ سلولی اس کو جو ہے جو جیلوں میں مثالیں تھے، تو جیلیں انشاءاللہ یہ تقریباً کوئی 400 لوگ جو ہے وہ صرف جیلز میں جو اس وقت موجود ہیں، وہ کل تک آپ کو مثالیں چلے جائیں گے. پھر اس طریقے سے جو پرائیورٹی وائز جیسے لوگ ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس لوگوں میں لائیں، اور وہ اپنی مرضی سے جائیں، خوشی سے جائیں، خوشی سے اپنی مرضی سے، اور وہاں پہ جا کے اپنا کارڈ بنائیں، اپنے پاسپورٹ بنائیں، اپنے ویزے لگائیں، اور وہ جو ہے، اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری مثال حکومت کا موقف سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو مثالیں نہ، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی جبر جو ہے وہ کسی کی خواہش ہے کہ ہو، یا کسی کا مثال ہے یہ بعض سے مجبوری جو ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو ابھی آپ نے صبح یہ واقعہ دیکھا بلاسٹ ہے، جو ہمارے یہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں، تو وہ تو اگر کوئی پاکستانی بھی ہو، تو اگر پاکستانی بھی ہو تو جب آپ کسی ناکے پہ جاتے ہو اور آپ کو وہ کھڑا کرتے ہو، کہتے ہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، تو وہ پاکستانیوں سے بھی مانگتے ہیں. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر کریں اپنے آپ کو، کہ آپ ڈیٹا کے اوپر ہوں کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں، یا آپ اس طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا آپ کے جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے یہاں پہ مثال کاروبار ہے. تو اس آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کو کرنے کے لیے یہ سب اقدام اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، مختلف جو بھی ہیں، جس ملک کے بھی ہیں وہاں پہ جائیں، وہاں پہ پاسپورٹ بنا لیں. اور ایمبیسیز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایمبیسی کے جو اپنا پروسیس ہے اس کو بھی صحیح کریں، تیز کریں، اور واپس آ جائیں. فیروز صاحب یہ وضاحت دوبارہ کر لیں، بار میں شاید آپ اور ہمارے درمیان کوئی کمیونیکیشن جی یہ 1 ارب روپے کیا ہے، کہاں سے آپ مانگ رہے ہیں؟ آج جو اخراجات کی منظوری تھی کہ وہ کتنے اخراجات ہیں، کابینہ نے کتنے اخراجات کروائے ہیں؟ یہ جو ہے ہم نے دیکھیں آج جو ہمارا بیسکلی جو وہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ 1 بلین کا جو ڈیمانڈ کیا ہے، یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فوری یہ پیسے دے. سائملٹینیسلی ہمارے اخراجات تو نہیں روک سکتے ہیں، تو ہم نے ایمرجنسی کے لیے ایک ایمرجنسی پروویژن پرووک کیا ہے جو 16E ہے کیپرا رولز کا، کہ ہم چیزیں فوراً خرید سکتے ہیں. یہ جو پیسے ہم نے ابھی ریلیز کیے 7 ملین، آج ہم نے جو ہے 7 کروڑ روپے ریلیز کیا ہے، اپنا کیبنٹ نے 7 کروڑ روپے جو ان کو ہے ریلیز ہو گیا ہے. اور یہ فردر جو ہے، اور دوسرا ساتھ جو ہم نے جو کیبنٹ میٹنگ بلائی تھی، اس کا بنیادی جو مقصد تھا کہ یہ پیسے ان کو ریلیز کرنا، جو بنیادی مقصد تھا کہ کون سی جگہ ہیں اس کو ہم نے ایمرجنسی جو ہے وہ زون ڈکلیئر کیا ہے. اس میں پشاور ہے، خیبر ہے، اور نوشہرہ ہے. اس کے لیے کیبنٹ نے اپروول دی ہے کہ یہ زون جو ہے آپ کو یہ اپروو ہو گئے ایمرجنسی زونز.
اس ایمرجنسی زونز کے اندر جو ہے فار ایگزامپل ہمیں کوئی لاجسٹکس چاہیے, کیمپ چاہیے, کوئی بھی اس طرح کے مسئلے مسائل چاہیے, تو ہم فوری طور کے اوپر جو ہے اپنا ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے اور چیزوں کی پروکیورمنٹ کر سکتی ہے. منسٹر صاحب ایک افغانستان کے ٹیلی ویژنس پر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ دوسرے پنجاب اور اسلام آباد سے جو لوگ شفٹ کیے جا رہے ہیں ہاں تو وہ ڈائریکٹ وہاں سے ہمارے لڈی کوتل کے پوائنٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کے شفٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ٹیلی ویژن سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا لاہور سے ہم آئے ہیں اور ہمیں پشاور میں ایک پوائنٹ پہ لے گئے ہیں اور ہم سے پولیس نے 3,000 روپے لیے اور اس طرح ہمیں تنگ کر رہے اور ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں. تو وہ تو خیر پنجاب کا وہ ہے, لیکن کہہ رہے یہاں کہ جب ہم پشاور پہنچ گئے تو یہاں پولیس نے ہمیں پکڑ کے ایک پوائنٹ پہ لے گئے اور وہاں پہ ہم سے پیسے لیے. تو یہ ذرا وضاحت کریں کہ شفٹنگ کا طریقہ. صاحب بالکل آپ نے جو بات کی کہ یہ پروپیگنڈے جو ہیں یہ لوگ جو ہے خیبر پختونخوا, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میڈیا جتنے بھی ہمارے بھائی حضرات ہیں, آپ مجھے ایک انسیڈنٹ بتا دیں. بوجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب, ہماری کیبنٹ, آئی جی, اے سی ایس ہوم, یہ ہم سب جو ہے اتنا ویجیلنٹلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. آج چیف منسٹر صاحب نے خود جس طریقے سے اپنی روایت کے اوپر وہاں پہ بتایا کہ مجھے بالکل جو ہے سننے میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی بھی ایک فرد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا کوئی اس کو تنگ کیا گیا ہو یا اس کے ساتھ, اور ہم خود جگہ جگہ پہ وزٹس کر کے خود دیکھ رہے ہیں. جو پنجاب سے آتے, جو 2 دن ان کے ڈیڈیکیٹ ہے پنجاب سے, اور پھر اس کے بعد 2 دن ڈیڈیکیٹ ہیں آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے, تو یہ گاڑیوں میں وہاں پہ ان کی پروسیسنگ یہ لوگ وہاں پہ کر کے تو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں. آج صبح کے جو وہ لوگ آئے ہیں ان کو صبح یہاں پہ ثوابی پہنچے, پھر یہاں پہنچے, ان کو ناشتہ کرایا گیا ہے باقاعدہ طریقے سے, ان کا خیال رکھا گیا ہے. وہ اپنے جو اس میں تھے ان کو کھانا پینا کر کے تو وہ ان کو پھر طورخم بارڈر لے جایا گیا ہے اور افغانستان سے ان کو کراس کرایا گیا ہے. یعنی یہ جتنا بھی یہ موومنٹ ہوتی ہے تو منٹ بائی منٹ اس کی ہمیں وہ 2 کوسٹر تھے جو آج آئے تھے, جو پنجاب سے آئے تھے. کتنے پیسے لے جانے کی شکایت ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم سے لیے جا رہے ہیں وہاں پر بارڈر پر. دیکھیں اس میں 2 اینگلز ہیں. اس میں جو ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں اب یہ اپنے طریقے سے واپس جا رہے ہیں. پچھلے دنوں کیٹلز کا مسئلہ آیا, پھر اس چیز کا اس میں جو خدشات اس میں آتے ہیں کہ یہ اس آڑ میں جو ہے اسمگلنگ کا جو فیکٹر ہے, تو گورنمنٹ کو ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس کو ہر طرف سے چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو اب ایسے لوگ ہیں جس طریقے سے ہم نے یہ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو شروع کی اور جس طریقے سے ہم نے اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو جو ہے اس کو ہم نے اس کی وجہ سے دیکھیں ڈالر کہاں پہ, سونا کہاں پہ, کموڈیٹیز کہاں پہ پہنچ گئی ہے, بسوں کے کرائے کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ اتنے دن کے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں, تو اس میں یہ خدشات جو ہے تو ہمیں نظر آئے تو ہم اس طریقے سے پرمیشن جو ہے کہہ نہیں سکتے کہ آپ اتنا وہ کر لیں, کیونکہ اس میں پھر اور فیکٹرز اور اینگلز کافی جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. منسٹر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. تاریخ جو تھی انخلا کے لیے 31 اکتوبر دی گئی تھی, اس کے بعد ہونا تھا آپریشن. خیبر پختونخوا میں تقریباً 51,000 سے زائد جو ہے غیر قانونی افراد کی نشاندہی کی گئی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن اس طرح کا اسٹارٹ نہیں کیا. ہاٹ اسپاٹ جو بنائے گئے تھے کوئی اس طرح کی گرفتاریاں نہیں کی گئی. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کب آپریشن اسٹارٹ کریں یا آپ لوگوں نے مہلت اور دے دی ہے ان کو خیبر پختونخوا؟ اور یہ بتائیں کہ ابھی تک جو گرفتار اگر ہوئی بھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اب ہم سائملٹینیسلی 2 پروسیسز چلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم بارڈر بند کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو والنٹریلی جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پروسیس اپنا ایک چل رہا ہے. لوگ اپنے خوشی سے آ رہے ہیں, خوشی سے بارڈر پہ پہنچ رہے ہیں اور خوشی سے وہ اپنے ملک کو مثالیں واپس جا رہے ہیں. تو یہ پروسیس ہم نہ بند کریں گے اور نہ بند کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو لوگ آپ نے کہا آئیڈینٹیفائڈ ہیں, تو اب جو جیلوں کے اندر جو وہ لوگ موجود تھے جن کا ہمیں پتہ تھا, تو وہ آج اور کل میں وہ چلے جائیں گے. پھر جو لوگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ یہ جگہوں پہ اتنے مثالیں لوگ ہیں جو ابھی کراس نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ ان کا ڈیٹا تو آ جاتا ہے
جو ان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو وہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ جو نئی جو پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو اب جو ہے گورنمنٹ ان کو اب فیز آؤٹ کرے گی. یعنی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, یہ ایسا کوئی وہ نہیں ہوگا. اب یہ خود بخود لوگ جو ہے وہ جائیں گے, اور جو ایک آدھ دن میں مثالیں رہ جاتے ہیں یا جو نہیں جاتے تو ان کا پروسیس ساتھ ساتھ شروع ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل تقریباً یہ 200 کچھ پہنچ گئے, تو اس طریقے سے مثالیں ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے والنٹری ریٹرن جو ہے اس کا انفلکس جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے 10 سے 15 ہزار وہ خوشی جو ہے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں. بالکل ہوئی ہے. یہ جو کل جو ہے تقریباً 67 جو ہے وہ کل گئے ہیں, اور اے پی سے گرفتار ہو کے گئے ہیں. جی 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 پولیس نے کتنی گرفتاری کی ہے؟ 51,000 کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس دن پہلی تو پہلے سے 52 گرفتار ہے نا. ہاں نہیں جو مزید گرفتاری ہوئی وہ 60 کچھ آج کی ہے نا, میں آپ کو بتا تو دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے نا. 67 جو ہے وہ آج کی تھی آج, اور 50 کچھ کل کی تھی. اسی طریقے سے 50-60 آن ایوریج جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے. تو فیروز جمان صاحب ان کو گرفتار کر کے بھیجا گیا جی بالکل گرفتار کر کے بھیجا گیا. یکم کے بعد جی اس علاقے سے یہ جو ہے نا, دیکھیں انہوں نے یہ وہاں پہ لائے جاتے ہیں جو جیلز میں ہیں, ادھر ہی میجسٹریٹ ان کو وہ کرتا ہے پراپر لیگل طریقے سے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے, یہ قانونی طریقے سے ان کو پروسیس ہوتا ہے. ان کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں, جو پنجاب وغیرہ سے اس طرح گاڑیوں میں جو آ رہے ہیں وہ بھی گرفتار ہو کے آ رہے ہیں. یہ جو ہے نا, جو میں نے 2 کوسٹر آپ کو بتایا, یہ سارے اریسٹڈ ہیں. تو سی سی پی او صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بندہ بھی گرفتار نہیں کیا, ورنہ ہم نے کوئی کارروائی کی نہیں, یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اریسٹڈ لوگ ہیں. یہ جو میں کوئی چھوٹی فگر بتا رہا ہوں نا, یہ ساری جو ہے یہ ڈپورٹیز کی ہے. سر اس سے پہلے آپ نے کہا کہ 150 کو رپورٹ کیا گیا, 67 کو. یہ ڈیٹا ذرا کریکٹ کر دیں کہ کتنے ہیں, 50 ہیں 150 ہیں. 52 جو ہے وہ تقریباً جو تھی پرسوں کی تھی. یہ میں نے ابھی آپ کو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں سوال کو ریفریش کرتا جی ہوں. جی 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ, ہاں اس کے بعد حکومت نے کریک ڈاؤن کر دیا. بالکل. آیا اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں؟ ڈپورٹ کی بات الگ ہے, جی. کتنے لوگ اب تک گرفتار ہو چکے جو جیلوں میں پہلے سے تھے اس کی بات چھوڑیں. یہ میں آپ بہت کو لوگ ہیں گرفتار. ہاں یہ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ ہے جو فورس ڈپورٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گرفتار ہو کے یہ واپس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے یہ کل کی جو فگر تھی وہ 52 کچھ, یہ جو کل کی فگر تھی وہ تھی. آج کی جو ہے یہ میں آپ کو ابھی یہ جو ریپیٹ کی ہے کے پی کی, یہ 52 کے پی کی تھی, اور جو پنجاب سے آئے تھے وہ 67 کچھ کی تھی ایگزیکٹ, وہ مطلب ایک آدھ اوپر. ہاں اچھا, اور جو آج کی فگر ہے, ٹھیک ہے نا, فرام پنجاب جو ہے وہ 87 ہے, 87 پنجاب سے, اور 60 جو ہے وہ پشاور کی ہے, 60 پشاور کی ہے. اریسٹ ہوئے ہیں پشاور میں. جی یہ فورس ڈپورٹیشن جس کو کہتے ہیں, یہ کل تک ہے کہ آج؟ یہ آج کی ہے. یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو, ٹھیک ہے, ہاں یہ, اور تقریباً 380 جو ہیں, 380 جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر جو پریزنرز تھے, یہ اس کی فگر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب مثال ہے, اب میں آپ کو ایک یعنی کلیکٹیو وہ بتا رہا ہوں, یعنی ایک آدھ دو فگر میں آپ وہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو والنٹری ہماری جو جا رہی ہے 1,50,000 کی, 1,50,000 جو والنٹری ریٹرن ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہمارا ڈیپوٹیشن کا جو فورس ڈیپوٹیشن ہے یہ پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس چیز کو سمجھیں, اور اس چیز کو جو آپ وہ کریں کہ والنٹری اپنی جگہ چل رہے ہیں, جو خوشی خوشی اپنی ملکوں کو واپس جا رہے ہیں, اور جو لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں
اور جو لوگ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے تو ان کی جو فورس ڈیپوٹیشن ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے، جس کا ذکر آپ نے صبح کا کیا کہ گاڑی پنجاب سے آئی ہے، تو 2 کوسٹر جو پنجاب سے آئے تھے، اب وہ فورس ڈیپوٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہم نے فورس ڈیپوٹیشن آج کی ہے، جو فگر ابھی آپ کو میں نے بتائی ہے، جو فورس ڈیپوٹیشن ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی؟ پولیس جائے گی، ضلع انتظامیہ جائے گی، کیا پلان بنایا گیا ہے؟ پشاور سے شروع کیا جائے گا کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر ہے 20,000 کے لگ بھگ غیر ملکی. اس میں جو ہے یہ فورس ڈیپوٹیشن جو ہے اس کے یہ جو پوائنٹس ہم نے بنائے گئے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ جو ہے مجسٹریٹ بیٹھے گا، پولیس ان کو لے کے آئے گا، ان کا باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کے آرڈرز ہوں گے، اس کو گاڑی میں بٹھایا جائے گا اور واپس سے جو ہے بھیجا جائے گا. تو بستا نہ گئی